اللہ نے اپنے کلام میں یہی تو فرمایا، قل فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے پیغمبر اعلان فرما دیں میری نمازیں ہیں، میری قربانیاں ہیں، میرا جینا مرنا ہے، میرے مالی عبادات ہے، میرے جانی عبادات ہے، للہ اس اللہ کے لیے رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے اندر اگر اخلاص اور توحید ہوگا تو وہ عمل آپ کا قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ ضد سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے عمل میں شرک ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی عبادت میں شرک کی کوئی شائبہ ہے، آپ کے نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں شرک کا شائبہ ہے، رب کعبہ کی قسم حدیث کی روح سے یہ اعمال مردود ہے، اللہ کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، قرآن نے سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر کیا، وما ارسلنا من رسول ولا نبی، اللہ نے فرمایا جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے 300 سے اوپر ہیں، اور جتنے انبیاء بھیجے ہم نے 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام ہیں، یہ جتنے بھیجے، وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، انہوں نے یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ اللہ کے سامنے اور کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، انا فاعبدون، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، عبادت میرے لیے کرنی ہے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی۔ کیا نہیں اٹھایا؟ گھر کا ماحول الگ ہے، باپ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، آپ نے واقعات علماء سے سنے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ باپ کفر اور شرک میں مبتلا ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے بابا جان، ٹھیک ہے باپ کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا توحید کا مسئلہ ہے، بابا میرے پیچھے چلے۔ آپ کو میرے باپ مخالف، گھر چھوڑ دیا، پورا قبیلہ مخالف، قبیلہ چھوڑ دیا، پورا عراق اور بغداد وطن مخالف، وہ بھی چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ اس توحید کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں اور گھر بار کو بھی چھوڑ دیا۔ یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کے عمل میں توحید کا ہونا ضروری ہے، توحید کا، یہ بات سمجھنے کی۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر روح ڈالی، تو سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کے اندر روح پہنچی تو اس کو چھینک آ گئی، حدیث پاک میں تھا مشکات شریف میں، جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم جاؤ فرشتوں کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آدم علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو سلام کیا، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم قیامت تک آپ کی اولاد کے لیے سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہے گا جو سننے والا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لوگ کیا کرتے؟ یہ نہیں ہے سلام، یہ سنت نبوی کے مخالف ہے۔ سلام جو رسول، نمستے، خوش آمدید، بلی کرے آیا، مرحبا بکم، بخیر راغلے، نہیں ہے یہ شریعت۔ شریعت میں رسول اللہ نے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سلام کا طریقہ یہ سکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جمع کر کے فرمایا، ساری اولاد کو، اس میں میں بھی، آپ بھی، سارا جہان ارواح اس میں موجود تھے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو فرمایا اللہ سویتا بین عبادک، اے اللہ آپ نے اپنے بندوں کو برابر سرابر پیدا کیوں نہیں فرمایا؟ سارے آنکھوں والے کیوں نہیں ہیں؟ سارے ہاتھوں اور پیروں والے کیوں نہیں ہیں؟ سارے زبان والے، بولنے والے، سننے والے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا
انی احببت ان اشکرا، میں چاہتا ہوں کہ لوگ بندے میرے شکر گزار بن جائے۔ جب ایک آدمی پیر والا ہوگا، جب وہ بغیر پیر والے کے دیکھے گا تو پھر شکر ادا کرے گا۔ جب ایک آدمی کی زبان بول رہی ہے گنگے کو دیکھے گا وہ شکر ادا کرے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ ہیں، جب وہ بغیر ہاتھ والے کو دیکھے گا تو وہ شکر ادا کرے گا۔ ایک آدمی کم از کم دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جب دیکھے گا کسی ایسے آدمی کو جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ شکر ادا کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ضد سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ہاتھ والے کو ہاتھ والے کی قدر ہاتھوں کی کب پتہ چلے گی؟ جب بغیر ہاتھ والے کو دیکھے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چلتا رہا، میرے چپل ٹوٹ گئے، میں ریت میں پیدل چلتا رہا، دمشق کی جامع مسجد کے پاس پہنچا، دیکھا ایک اس کی جو دروازہ ہے، گیٹ ہے، اس کے پاس ایک آدمی کو دیکھا جس کے پیر نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ الحمدللہ، میرے تو پیر ہے، اگر چپل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ خلاصہ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم بھائیوں، تمام عبادات کا جو مغز ہے، تمام عبادات کی جو جڑ ہے، تمام عبادات کی جو روح ہے، جیسے انسان روح کے بغیر مردہ ہے، اگر توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو یاد رکھنا آپ کا کوئی بھی عمل